أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جسے فاطمہ خدا کہہ دے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس فاطمہ کے لیے جسے خدا فاطمہ کہہ دے۔ و ابیہا و بالہا و بنیہا کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمة الزہراء۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہراء سلام اللہ علیہا وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصارها مع وليها ابنها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ پرساداران سیدہ فاطمہ زہرا، فرش عزائے سیدہ فاطمہ زہرا پر آنے والے شہزادی کے ماتم گزار، جب سے جمادی الثانی کا چاند نمودار ہوا تب سے روز حسین کی ماں کو رونے کے لیے آتے ہیں، جن کو ماؤں کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، جنہیں ماؤں کی دعائیں نصیب رہتی ہیں، وہی حسین کی ماں کی عظمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ اتنا روئیے، اس سیدہ کی شہادت کے بعد تو اس لیے روئیے کہ اب گھر میں بچے بغیر ماں کے رہ گئے۔ جنازے پہ کہتے تھے کہ ماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، بالکل ایک جملہ کافی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ جب دربار یزید میں یزید نے پوچھا تھا سکینہ بنت الحسین سے کہ باپ سے کتنی محبت تھی، تو بچی عجیب جواب دیتی تھی، رو کے کہتی تھی باپ کی محبت کا کیا سوال کرتا ہے، اتنا سمجھ لے جب سے بابا جدا ہوئے سکینہ کو نیند نہیں آ سکی۔ جیسے وہ بیٹی باپ کے بغیر نہ سو سکی، ایسے یہ بچے ماں کے بغیر کھانا نہ کھا سکے۔ خدا معلوم حکمت پروردگار کے تقاضے کیا رہے، کس طرح سیدہ کے غم کو شہزادوں نے برداشت کیا۔ مولا اتنا روتے تھے،
قبر سیدہ پہ جا کے فریاد کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے انس کے لیے آپ کی ذات کافی ہوا کرتی تھی، میں آپ کی ذات کو دیکھ کر انس حاصل کر لیا کرتا تھا سیدہ، اب اتنا روؤں گا یہاں تک کہ میری حیات کم ہو جائے۔ وہی جملہ جو سید سجاد اپنے بابا کی قبر پہ فرماتے تھے، وہی جملہ جو جناب زینب کبریٰ نے مولا حسین کے غم میں فرمایا تھا، اسی انداز کا جملہ تھا جو مولا کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے غم میں بیان کرتے تھے بچوں کو تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ جب کسی گھر سے جنازہ اٹھ جاتا ہے لوگ اس کے بعد بھی تو آتے ہیں، 3 دن کے بعد بھی آتے ہیں، 10 دن کے بعد بھی آتے ہیں، آپ بھی فرش ادا پر آئے ہیں، خدا آپ کو کبھی سیدہ کے غم کے لیے آنسوؤں سے محروم نہ کرے۔ جب بھی کبھی یاد آ جائے، جب بھی کبھی سانس لینے میں خدا نخواستہ تکلیف ہونے لگے، جب بھی کبھی پسلیوں میں درد کسی بنیاد پر ہو، میرا چوتھا امام اس انداز سے اپنی دادی کو یاد کرتے تھے جب کبھی شدید بخار ہوتا تھا، جسم گرم ہو جاتا تھا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے تھے، فرماتے تھے یا زہرا یا زہرا حکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ شہزادی کونین کے ماتم گزارو، آپ کا شدت و محبت کے ساتھ یہاں پر آنا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے راستے آسان کر رہا ہے۔ بس یہ سمجھتے رہیے کہ ایام فاطمیہ ایام مہدویت ہیں، اگر کوئی اس کو نہ سمجھ سکے تو یہ اس کی خطا ہے، روایات کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہی زمانہ جس کے انتظار میں خود حجت خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سوچیے گا ایک لمحے کے لیے کہ کربلا کے شہیدوں کا انتقام تو بار بار لیا گیا ہے، کربلا کے شہیدوں کا انتقام تو کئی مرتبہ خونی انقلاب کے نام سے لیا گیا، کبھی اسے قیام توابین کہیے، کبھی اسے قیام حسن مثنی نفس زکیہ کہیے، اور کبھی اسے کہیے امیر مختار کا قیام، اور کبھی کہیے حسین صاحب فخر کا قیام۔ تو مختلف ادوار میں قیام خون حسین کی تحریک تو اٹھتی رہی ہے، ایک ہی قیام باقی ہے جس کی تحریک صرف امام زمانہ ہی اٹھا سکتے ہیں، اور وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے خون کے بدلے کا ایک انقلاب، ایک قیام۔ تو جیسے جیسے عاشور کی طرح سے ایام فاطمیہ محسوس کیے جائیں گے، اگر آج سے 50 سال پہلے پلٹ کے دیکھیے، آج سے 100 سال پہلے پلٹ کے دیکھیے تو حالات کیا تھے، اور آج دیکھیے تو حالات کیا ہے۔ تو جیسے غم سمجھ میں آ رہا ہے ایسے سیرت بھی سمجھ میں آنی چاہیے، جیسے غم میں ہاتھ سینے پر اٹھے ماتم کے لیے، ایسے سر جھکے اطاعت فاطمہ زہرا کے لیے۔ عنوان آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے اعتبار سے خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایام فاطمیہ میں مجھے شہزادی کے شہر کی زیارت کا موقع عطا کیا، جنت البقیع میں سیدہ کی مجلس عزا، جو کر سکتے تھے اپنی حیثیت و طاقت کے لحاظ سے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اہل ایمان کے درمیان ذکر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد اہل ایمان کے چہروں کی زیارت کا شرف خدا نے مجھے عطا کر دیا ہے۔
کچھ باتیں ایسا لگتا ہے جیسے فیک ہوتی ہیں نا. ایسے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اور جو کہ میں خود مکۃ المکرمہ میں موجود تھا اور فزیکل موجود تھا، اور اتفاق سے جو ٹائم اس میں ویڈیو میں دکھایا گیا اس ٹائم پر میں حرم کے قریب موجود تھا کہ جی برف باری ہو رہی ہے اور کعبے کے صحن میں حالانکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی. تو جیسے ایک خواب ہے برف باری کا ہونا، ایسے خواب ہے امام زمانہ کی آمد کا عنوان. اس خواب کو تعبیر مل جائے گی. برف باری کا خواب تو ایک خواب رہ جائے گا، امام کی آمد کا خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا جب فاطمہ سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھے محمد. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں آپ کی خدمت مقدس میں. عنوان کیا ہے؟ عنوان فضائل قرآنی فاطمہ سلام اللہ علیہا. فضائل سیدہ قرآن مجید میں، گرچہ عنوان بہت طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے اور حیثیت بڑی حقیر ہے، بیان کروں تو کیا کروں. اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں کہ جو قرآن پڑھ کر فاطمہ نہ سمجھے اس نے قرآن نہیں پڑھا، اور جو فاطمہ کو سمجھ کے قرآن نہ پڑھ سکے اس نے فاطمہ کو نہیں سمجھا. یہ بات کو پلٹ دیتا ہوں، جو قرآن کو فاطمہ سے جدا سمجھے تو خدا کو نہ خدا سمجھے. جو فاطمہ کو سمجھ کر قرآن نہ سمجھے اس نے فاطمہ کو سمجھا ہی نہیں. اللہ اکبر. آئیے لفظ قرآن کے حوالے سے پہلی بات تو واضح کر دوں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظ قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کتاب کو نہیں کہتے، گرچہ اب کتاب کو ہی کہا جاتا ہے. اصل لفظ کا ترجمہ کتاب نہیں ہے. کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، کتابت کو کتاب کہتے ہیں، اور جسے زیادہ پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں. تو جس کو زیادہ پڑھا جائے، کائنات میں سب سے زیادہ فاطمہ کو پڑھا گیا ہے. اللہ اکبر. خدا بھی ایسے فاطمہ کو پڑھ رہا تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو قرآن مصدر ہے فعلان کے وزن پر، جیسے شکرا سے شکران، جیسے غفرا سے غفران، ایسے قرآ سے قرآن. مصدر بر وزن فعلان ہے. البتہ یہاں مراد کثرت کے معنی، جسے زیادہ پڑھا جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. اب میں یوں اگر اس بات کو بیان کر سکوں کہ جس سے امت پڑھے وہ خدا کا قرآن ہے، جس سے خدا کا قرآن پڑھے وہ فاطمہ کی شان ہے. اللہ اکبر. بہت آسان اشاروں میں قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج کیا جاتا ہے. یہ بات آپ کے علم محفوظ شدہ ہے کہ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے. کتابت قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے. کتاب کا آغاز تو بسم اللہ سے، قرآن کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے. اہل علم و ادب صاحبان ایمان کی خدمت میں بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. وہ 27 رجب کتنا حسین وقت، وہ ایک پہاڑ کے اوپر اور رسول جیسا عظیم رحمت بن کر آنے والا، جس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے کہ زمین پر اتر آیا. اور جبل نور پر، اور جبل وحی پر، اور جبل نور اور غار ہرا پر سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابتدائی وحی میں الفاظ کیا تھے؟ ابتدائی وحی میں الفاظ بسم اللہ نہیں ہیں.
اقرا، وہی لفظ ہے جو قرأ سے قرآن بنا. تو اگر ماضی سے مصدر بنے تو قرآن ہے، اور ماضی سے مضارع بن کر فعل امر بنے تو اقرا ہے. ماضی سے مضارع بن کر، کیونکہ ماضی سے براہ راست امر نہیں بن سکتا، ماضی سے مضارع، مضارع سے امر بنتا ہے. تو قرأ کے بعد یقرأ بنے گا، یقرأ سے تقرأ بنے گا، تقرأ سے اقرا بنے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن کا آغاز اقرا سے ہے، کتاب کا آغاز بسم اللہ سے. اب بڑا مشکل مرحلہ آ گیا، قرآن کا اختتام کس پر؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتاب کا عنوان اختتام کیا ہے؟ والناس کا سین، قل اعوذ برب الناس کا آخری کلمہ والناس، والناس کا آخری حرف سین، شروع با سے ہوا کتاب کا عنوان اور مکمل سین پر ہوا. عجیب کمال ہے کہ قرآن اقرا سے شروع، کتاب بسم اللہ کے با سے شروع. تو مسلمان قرآن کو کیا سمجھیں؟ کتاب سمجھنے بڑی بات ہے. اس لیے کتاب سمجھانے کے لیے بہت غور کیجیے گا. ہمیں کبھی استاد کہا کرتے تھے بیٹا ہر کتاب پڑھو با سے تا تک، مگر قرآن پڑھو با سے سین تک. ہر کتاب پڑھو با سے تا تک. کیا مطلب با سے تا کا؟ با سے بسم اللہ اور تا سے تمت بالخیر. با سے بسم اللہ اور تا سے تمت بالخیر. مگر قرآن پڑھو با سے سین تک. کیا مطلب کا؟ با سے مراد بسم اللہ اور سین سے والناس کا سین. ہم سمجھے نہیں. غور کیجئے کیا ارشاد فرمایا مولا مشکل کشا نے. ساری کائنات کے علوم کو سمیٹ کر 4 کتابوں میں، ساری کائنات کے علوم تجربات نہیں، علوم سمیٹ کر 4 کتابوں میں، اور 4 کتابوں کے علوم سمیٹ کر 1 کتاب میں. شاید آج سے پہلے یہ کہنا بڑا عجیب لگتا تھا، ایسا کیسے ہوگا. آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ سب کیسے ہو گیا. ساری کائنات کے علوم کو سمیٹ کر 4 میں، 4 کو سمیٹ کر 1 میں، 1 کو سمیٹ کر 1 سورے میں، سورے کو سمیٹ کر 1 آیت میں، آیت کو سمیٹ کر 1 کلمے میں، 1 کلمے کو سمیٹ کر 1 حرف میں، 1 حرف کو سمیٹ کر 1 اس کے نقطے میں. اور امام فرما دیتے کہ میں قرآن ہوں، امام فرماتے کہ میں توریت و زبور اور انجیل ہوں. نہ یہ فرما دیتے میں سورہ فاتحہ ہوں. نہ اپنے آپ کو سورہ فاتحہ کہا، نہ اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، نہ اپنے آپ کو با کہا. اتنا انکسار کیا کہ اپنے آپ کو با کے نیچے والا نقطہ. صلوات پڑھے اتنا انکسار کہ اپنے آپ کو با کے نیچے والا نقطہ بیان کیا کہ انا النقطۃ تحت الباء میں با کے نیچے والا نقطہ ہو. اگر نقطہ نہ ہو تو با نہ رہے. جب با نہ رہے تو بسم اللہ کا آغاز نہ رہے. جب بسم اللہ کا آغاز نہ رہے تو فاتحہ کا عنوان نہ رہے. جب فاتحہ کا عنوان نہ رہے تو قرآن نہ رہے. جب قرآن نہ رہے تو باقی 3 کتابوں کا بیان نہ رہے. جب 4 کتابیں نہ رہے تو کائنات کا علوم نہ رہے. جب علوم نہ ہو تو جہل رہ جائے. تو جہالت کے خاتمے کو علی کہتے ہیں. جس کو جہالت سے محبت ہے اسے کبھی علی سے محبت ہو سکتی ہی نہیں. تو جاہلوں سے کیا تقاضا محبت علی کرنا، ان سے کہیے جو علم سے محبت. تلوار پڑھے
تو آغاز کتاب خدا کا اور اختتام کتاب خدا کا سین پر ارشاد فرماتے ہیں مولائے مشکل کشا انا سر السین. بہت غور کیجئے گا، آپ یہ نہیں کہتے میں سین ہوں. آپ یہ کہہ دیں کہ میں سین ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے، نہیں سین نہیں ہوں. جیسے آپ نے فرمایا میں با نہیں ہوں، با کے نیچے والا نقطہ ہوں، تو سین نہیں ہوں. سین کون ہے پھر؟ وہ با کون ہے؟ وہ با محمد کی ذات ہے، نقطہ علی ہے. جو نقطہ سمجھے گا تو با کو سمجھے گا نا. یہاں سین علی نہیں ہے، سین کے راز علی ہیں. تو سین کون ہے؟ پڑھو یاسین والقرآن الحکیم. اس سے مراد کون ہے کہ یا اگر حرف ندا کہا جائے تو سین سے مراد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سین کا محمد و علی محمد بلند تر صلوات. میں سین کا راز ہوں، انا سر السین. تو جو محمد کے راز کو نہ سمجھے وہ محمد کو کیا سمجھے گا؟ ارے مزاج کو نہ سمجھے اس سلام کا جواب نہ دیں تو ادھر ادھر سے پوچھ کے رہ گئے علماء نصارہ نجران کہ ہم تو گئے خدمت پیغمبر میں، سنا تھا بڑے رحیم ہیں، رعوف ہیں، یہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایک صاحب سے پوچھ لیا تو کہنے لگے ان کی مرضی ہے سلام کا جواب دیں. وہ علم میں اضافہ کیا. یہ بات تو علماء نصارہ نجران کو معلوم ہی نہ تھی کہ محمد کی اپنی مرضی بھی ہوتی. بڑا علم میں اضافہ کیا آپ نے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلے دن پھر چلے گئے، پھر یہی ہوا. پھر کسی اور صاحب سے پوچھ لیا. جب ادھر ادھر سے پوچھتے رہے تو محمد کا مزاج نہ ادھر ملا نہ ادھر ملا. مزاج شنا سے محمد ملا تو فاطمہ کے گھر سے ملا. اللہ کیسا. جب پہنچے اس کی خدمت میں جو کفو فاطمہ تھا. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، اشاروں میں فضائل سمیٹتے ہوئے جملہ کافی ہے. مرد کے لیے سب باتیں بتانا آسان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مرد ہے، اس کے فضائل یہ ہیں، اس کی آنکھیں ایسی، اس کی زبان ایسی، اس کے کان ایسے، اس کے ہاتھ ایسے. ایک کسی خاتون کے لیے آنکھیں بیان کرنا، اس کے کان بیان کرنا، اس کی زبان بیان کرنا خلاف حجاب ہے. اور فاطمہ حجاب الہیہ کا مظہر ہے. تو اللہ کے رسول نے عجیب کام کیا، سارے فضائل علی کے بتائے اور علی کے بتا کے ایک جملہ کہا اگر یہ والا علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. گویا سب کچھ کہہ کر کچھ نہ کہہ کر بھی فاطمہ کو سمجھا دیا. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. اور شاید بغض علی ابن ابی طالب میں ایک مسئلہ یہ بھی تو تھا کہ ان کو بھی خواہش تھی کہ فاطمہ کے کف ہوتے. ارے تم کیا فاطمہ کے کف ہوتے؟ فاطمہ کا کف وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنے گھر میں ولادت کا شرف عطا کرتا. تو آئے مزاج پوچھنے کے لیے پیغمبر کا. اللہ کے رسول کے مزاج کے بارے میں جب سوال کف فاطمہ سے کیا گیا. آج فضائل یوں سمجھیے کہ آج ہم ذکر علی برائے علی نہیں کر رہے. آج علی سے علی کو نہیں سمجھتے، فاطمہ سے علی کو سمجھتے. کف فاطمہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا آپ بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے. میں سوچتا ہوں علماء نصارہ نجران آپ یہاں کیوں چلے گئے؟
تو شاید جواب ملے تاریخی اعتبار سے اس لیے چلے گئے کہ یہی تو ہے، یہی تو ہے جو مزاج شناس پیغمبر ہے۔ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ مزاج شناس پیغمبر ہے؟ کہ اس لیے معلوم ہے کہ یہ پیغمبر کو پیغمبر کے ٹکڑے سے پہچانتا ہے۔ قبلہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پکانے والا باورچی جو ہے وہ چاول کا ایک دانہ اٹھا کے بتا دیتا ہے چاول میں کنی ہے۔ باپ کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایسا ہوا ہے، کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے سوال کر لیا، مجمع اصحاب کا ہے، یہودیوں کا نہیں، عیسائیوں کا نہیں، مجمع قرآن پڑھنے والوں کا ہے، مجمع نماز پڑھنے والوں کا ہے، اور روزہ رکھنے والوں کا مجمع ہے، مسجد بنانے والوں کا مجمع ہے۔ اور پیغمبر کا سوال چھوٹا سا ہے، یہ تو بتائیں آپ حضرات کہ کوئی بھی خاتون خدا سے کس وقت میں زیادہ قریب واقع ہوتی ہے؟ اب جتنے بھی بیٹھے تھے سب نے اپنی اپنی آراء پیش کی، سب کی آراء ہو سکتا ہے ان کے نزدیک قابل احترام ہو، مگر ختمی یہ مرتبہ تو سب کا جواب سنتے تھے اور آپ کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ جواب شافی نہیں ہے، جواب تو ہے مگر شافی نہیں ہے۔ کسی نے نماز کہا، کسی نے روزہ کہا، جس نے خدا کو جیسا سمجھا ویسا جواب دیا۔ میں حیران پریشان اس روایت میں کہ مولائے متقیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولائے کائنات نے کوئی اپنی آراء پیش ہی نہیں کی زمانے کو بتانے کے لیے کہ محمد کے سوال کے جواب میں اگر آراء تلاش کرنا ہو تو کوئی ٹکڑا محمد کا لے کر آؤ۔ آپ نے اپنے ان کا مظاہرہ کچھ بھی نہیں کیا، سر جھکا کر نکلے پیغمبر کے بزم سے۔ کاش کہ امت علی کو دیکھ تو لیتی، علی جا کہاں رہے؟ علی کہاں گئے؟ علی نے کتاب مجید نہیں کھولی، قرآن کھول لیتے، شکل کتاب میں اگر لکھی ہوئی ہوتی کہ اس سوال کا جواب کہاں پر ہے، بتایا اگر قرآن محمد کا نام ہے تو محمد کا جواب محمد کے اندر ہوگا۔ کہاں ہوگا محمد کا جواب؟ کیا توریت میں ہوگا؟ کیا زبور میں ہوگا؟ کیا انجیل میں ہوگا؟ سب کتابوں کو چھوڑ کر علی چلے سیدہ کی طرف۔ اب میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں، یہ تقابل نہیں ہے، تفاضل ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، یہ تقابل پیش نہیں کر رہا، دو شخصیات کا تفاضل پیش کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ آل محمد نے سمجھایا ہے کہ دیکھ خود بھی سکتے تھے مگر حسین کو دروازہ بنایا ہے، تفاضل۔ تو مولا چلے، آج ایسے چلے جیسے کوئی شاگرد استاد کی خدمت میں چلے، آج ایسے چلے جیسے کوئی سائل کسی دینے والے کی بارگاہ میں چلے، اور یہ بتا دیا کہ دنیا جس کو علی کہتی ہے وہ علی اگر کسی کے سامنے سائل بن کر جائے تو اس مسئول کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ جب کسی امت کے فرد کو، کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو علی سے پوچھتے تھے۔ آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ علی علیہ السلام نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو۔ تو مولائے کائنات کا کسی سے نہ پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ مولائے کائنات اپنے علم میں کسی کے محتاج نہیں تھے، اور مولائے کائنات کا در سیدہ پہ جانا بتاتا ہے کہ بتا رہے تھے کہ یاد رکھو علی علی ہو کر بھی فاطمہ کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث قدسی کے الفاظ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کیا الفاظ حدیث قدسی کے ہیں، لولا فاطمہ لما خلقتکما یا محمد و یا علی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا ہی نہ کرتا. تو فاطمہ ہیں تو آپ دونوں پیدا کیے، اس لیے کہ آپ کے مقامات وہ ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو آپ کے مقامات کا بتانا ممکن نہ ہو. یوں سمجھ لیجئے، فاطمہ علی کو سمجھاتی تھیں، علی فاطمہ کو سمجھاتے تھے. یہ تقابل نہیں، تفاضل ہے. خدمت سیدہ میں مولا کائنات چلے، میں کہتا ہوں اصحاب چلیں تو اصحاب کی شان بڑھ جائے. جو صحابی در فاطمہ پہ سر جھکاتا ملے اسے رضی اللہ کہہ کر اہل ایمان سروں کا تاج بناتے ہیں. آسمان کے تارے تو بہت چھوٹے ہیں، ہم سروں کا تاج بنا لیتے ہیں. جو صحابی در سیدہ پہ سر جھکائے ہوئے ملے اسے ہم رضی اللہ بھی نہیں علیہ السلام کہتے ہیں. اور اگر شان امامت دیکھیے تو امام اول 11 اماموں کے والد در سیدہ پر سوال لے کر پہنچے. سوال علم ہے، اللہ اکبر. سوال وہی تھا جو اللہ کے رسول سب سے کیا تھا. اب عجیب سی بات ہے، سوال پوچھا جناب سیدہ سے، شہزادی بتائیے اللہ کے نزدیک خاتون کون سی حالت میں سب سے زیادہ قریب واقع ہوتی؟ چونکہ سوال ایک خاتون کے حوالے سے تھا تو مولائے کائنات نے کائنات کو سمجھا دیا کہ اگر کائنات میں رنگ وجود زن سے تو زن میں رنگ سیدہ کی محبت کی برکت سے. کوئی زن کب خدا سے قریب ہوتی ہے کون بتائے گا سوائے سیدہ کے؟ آپ نے بتایا. خیر للمرۃ، بہترین حالت عورت کے لیے جو خدا سے قریب واقع ہوتی ہے یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. بظاہر تو جواب آپ نے سنا، ہم سب نے اس کو سماعت کیا، محظوظ ہوئے، سیدہ کے علم کے ایک جملے سے محظوظ ہوئے. بہترین حالت عورت کے لیے 2 اعتبارات سے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. یہ جواب لے کر مولا کائنات واپس پلٹ کر رسول کی بزم میں آ گئے. اب مجھے ایسا لگا جیسے امتحان چل رہا تھا اور امتحان گاہ میں اصحاب پیغمبر بھی تھے، تو سب تو اپنی آرا پیش کر رہے تھے. کسی کو خیال بھی نہ آیا تھا کہ فاطمہ سے پوچھ کے آ جائے. کون سا فاطمہ کا گھر دور تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، پوچھ کے آ جائے. لیکن کوئی اس مقام پر کہاں پہنچ سکتا تھا؟ اللہ، یہ مقام تو مقام امیر المومنین ہے. آپ پوچھ کے واپس آئے اور اب مجھے ایسا لگا میں اپنے انداز سے اس بات کو بڑھا کرتا ہوں. جس سب سے پیغمبر پوچھ رہے ہوں آج آپ ہاتھ اٹھائیے، آپ کا جواب کیا ہے؟ کہ آپ کا جواب کیا ہے؟ مولا کائنات چپکے سے چلے گئے اور پوچھ کے واپس آگے بڑھ گئے. اور مولا کائنات کا نمبر آیا ہوگا اور مولا کائنات نے ہاتھ کو اٹھایا ہوگا. جو سمجھ لیجیے ہمیشہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ہر مرتبہ سب سے پہلے ہاتھ علی اٹھاتے تھے. جب بات مردوں کی ہوتی تھی تو جو مرد کامل تھا، لفظ کامل، صلوات پڑھے محمد، مرد کامل، اور مرد کامل سوائے مولا کائنات کے اور ائمہ تحریر کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے تھے. اور آج آپ نے ہاتھ آخر میں اٹھایا. بالکل یہ سمجھیے جیسے جب قبلہ تبدیل ہونے کی آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس دن وہ جو بشر کی دعوت پر قبیلے بنی سالم میں
سرکار ختمیہ مرتبت کھانے کی دعوت پر تھے ظہر کے وقت میں. ہجرت کا پہلا برس چھٹا مہینہ تھا، رجب کی 15 تاریخ تھی جب اللہ کے رسول کو دعوت پہ بلایا تھا ام بشر نے. اور پیغمبر جہاں دعوت پہ جاتے تھے نماز کا وقت ہوا تو نماز پہلے ہوتی تھی، کھانا بعد میں ہوتا تھا. نماز پہلے اور کھانا بعد میں. تو اب نماز پہلے ہو رہی تھی. کہتے ہیں اس وقت مولائے متقیان صف اول میں نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ پیغمبر نے کسی کام سے بھیجا تھا. جب پیغمبر کسی کام سے بھیج دیں تو پھر نماز نہیں، وہ کام افضل ہو جاتا. ورنہ کہاں نماز شب، کہاں بستر محمد پہ سونے کا سبب. تو نہیں تھے. آپ پہنچے تو جماعت شروع ہو چکی تھی اور آپ نے آخری صف میں جماعت کو جوائن کیا، اقتداء پیغمبر فرمائی. اب خدا کوئی پسند نہیں آیا کہ اول امام کھڑا ہو آخری صف میں. خدا نے آخری صف کو اول صف بنا دیا، قبلہ ہی تبدیل کر دیا. بجائے اس کے کہ وہ علی کو آگے لے کر آتا، اس نے عجیب کام کیا. اس نے اپنے حبیب کو وہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں آخری صف اول بن گئی. بتانے کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جہاں اول امام آخری صف میں ہو. عزیزان گرامی قدر، تو مولا کائنات سوال کا جواب لے کر آئے تھے اور آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں اس کا. اللہ کے رسول نے سب کا جواب سن لیا تھا اور آخری جواب مولا کائنات سے طلب کیا کہ اچھا آپ بتائیے. آپ نے جواب خیر للمرأۃ سے آغاز فرمایا کہ بہترین عورت کے لیے حالت کون سی جب اللہ کے نزدیک واقع ہو کہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. اللہ کے رسول مسکرائے، فرمائے جواب کہاں سے لائے ہو؟ کسی اور سے نہیں پوچھا، جواب کہاں سے لائے ہو؟ بھئی بیویاں تو سب کے گھروں میں ہی ہوں گی. کوئی اپنی بیگم سے پوچھ کے آ جاتا کہ عورت کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. تو عورت کا مسئلہ کوئی عورت کیا بیان کرتی جب عورتوں کی سردار بیان نہ کرے؟ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول نے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی 3 حدیثوں کا خلاصہ پیش کرتے. پہلی حدیث یہ ہے کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار. میں ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں تاکہ وقت مختصر کر سکوں. فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار. نمبر 1 فاطمہ امت کی عورتوں کی سردار. نمبر 2 عالمین اور لفظ ہے، امت اور لفظ. فاطمہ جنت میں جانے والی خواتین کی سردار. عالمین میں ساری عورتیں امت محمد میں نہیں اور امت محمد کی ساری عورتیں جنتی نہیں. ایسا ہی ہے نا بھئی. اگر 73 کی روایت صحیح مان لی جائے تو 72 میں کیسے مر شامل ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو 3 حدیثیں. پہلی حدیث کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار، فاطمہ امت کی عورتوں کی سردار، اس امت کی. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. اب اگر کوئی خاتون جنت میں جائے تو فاطمہ کی سرداری، جنت میں نہ جائے امت میں رہے تو امت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی سرداری. اور اگر امت میں بھی نہ رہ سکے نکل جائے تو عالمین میں تو رہے گی. تو عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا. یعنی اللہ کے رسول نے کسی عورت کو موقع ہی نہ دیا عورت بھی ہو فاطمہ سے بچ بھی جائے.
عالمین میں رہے تو فاطمہ سردار، امت میں رہے تو فاطمہ سردار، جنت میں جائے تو فاطمہ سردار، ایک ہی جگہ بچی ہے۔ اب جس کو فاطمہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم، صلوات پڑھے محمد ایک ہی جگہ بچی۔ بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ جواب کہاں سے لائے ہو؟ مولا کائنات فرماتے یہ میرا اپنا جواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، پورے صحابہ میں علی کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ یہ میں اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ، روایت کے الفاظ نہیں ہیں، ہوتا کہیں تو ہوتا ہے۔ اگر میرا جواب صحیح واقع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سب کے سامنے میں رسول کی نگاہوں میں معتبر ہو جاؤں۔ کیا امین تھے علی، ایسے امین تھے علی۔ ارے جو کافروں کی امانت کو لوٹائے بغیر مکہ نہ چھوڑیں، وہ فاطمہ کے دیے ہوئے علم کو اپنے آپ سے منسوب کریں۔ وہ تو ہمیشہ کہتے تھے قالا حبیبی، مجھ سے میرے حبیب نے فرمایا۔ جب کوئی حدیث پیغمبر بیان کرتے تھے اسے اپنے نام سے بیان نہیں کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے پاس گیا تھا اور میں نے یہ سوال فاطمہ سے کیا ہے۔ سارا مجمع سن رہا ہے، بہت غور کیجیے گا۔ آپ کی خدمت میں اشارے مکمل کروں کہ ہمارے یہاں عورتوں سے پوچھنے کا رواج بڑا اچھا ہے، عورتوں سے مشورہ لینے کا رواج بڑا اچھا ہے۔ ایک ہے مشورہ لینا، ایک علم لینا، دونوں باتیں الگ الگ۔ عورتوں سے مشورہ لینا، اچھا بات کیا ہوتی ہے کہ آدھی بات پوچھتے ہیں عالم سے، آدھی پوچھتے ہیں خاتون سے، اس لیے کہ عالم تو بچائے گا باہر تک، گھر میں اختلاف سے کون بچائے گا؟ اس لیے آدھی بات گھر کی چلتی ہے۔ مجلس پڑھوائیں گے سویب کی مولوی صاحب سے اور چنے کا حساب پوچھیں گے خاتون سے، ہے یا نہیں؟ بہت غور کیجئے گا، میں مثال دیتا ہوں نام لیے بغیر۔ ایک صاحب ہوا کرتے تھے اور ایسے ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گھر میں بیٹھی عورت مجھ سے زیادہ فقہ جانتی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی عورت مجھ سے زیادہ، بلکہ اپنے خاندان کا نام دیتے تھے کہ ہمارے خاندان سے زیادہ فقہ ایک عورت جانتی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کس عورت کی بات کرتے تھے، کون سی عورت تھی جو گھر میں بیٹھ کر بھی فقہ جانتی تھی؟ اللہ اکبر۔ ساری آیتیں پیغمبر پر آتی رہیں، اصحاب سنتے رہے، اصحاب سمجھتے رہے، کیا کہنا، ایسے سمجھے کہ ایک سوال کا جواب بھی نہ دے پائے، اور سوال کا جواب مولا کائنات نے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جواب دینے کے بعد جب اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کہاں سے لے کر آئے، تو فرمایا فاطمہ سے لے کر آیا۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا کیوں یہ جواب نہ ہو کہ انہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ جتنا بلند نعرہ تھا بیٹا اتنا بلند کردار بھی بنائیے، اتنا بلند ہو جائیے کہ ابو ذر کے غلاموں میں شمار کیے۔
اتنا بلند ہو جائیے کہ پیشانی خاک پر رکھیں تو خدا کہے یہی ہے قمبر کے غلاموں. تو خدا ہم سب کو، پہلے میں اپنے لیے پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم سب کو خدا غلامان آل محمد قرار دے. ہم آل محمد کے غلام تو نہیں ہو سکتے، اتنا تو ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ہاں جو آل محمد کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہو جائیں تو بڑی بات ہے. تو یہ دعا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے. سلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. تو بات سے بات یہاں تک نکل کے پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں جب جواب پیش کیا تو اللہ کے رسول مسکرائے، اور مسکراتے ہی فرمایا کہ ایسا جواب کیوں نہ ہو کہ فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آسان سی مثال ہے کہ کسی مریض کو اگر ضرورت پڑ جائے خون کی تو اس کو خون دینے سے پہلے اس کا خون کا نمونے لیے جاتے ہیں. یعنی خون اندر پہنچانے سے پہلے خون نکالا جاتا ہے تاکہ تجزیہ کیا جائے کہ خون کا جو نمبر ہے کیا ہے، اور خون کے نمبر سے جو نمبر میچ کرتا ہو اس خون کو اس کے بدن میں پہنچایا جاتا ہے. جب تک نمبر میچ نہیں کرتا، چاہے قریب کا ہو، دور کا ہو، سسر ہو، سالہ ہو، اور جو رشتہ داری ہو، جب تک خون میچ نہیں کرتا تب تک خون چڑھتا نہیں ہے. چڑھتا وہی خون ہے جو میچ کرتا ہے. تو باقی سب کا علم اپنے مقام پر معتبر ہوگا. اصحاب ذی وقار ہیں، اصحاب کرام ہیں، لیکن میچ نہیں کر رہا. تو علم محمد سے اگر کسی کے علم کو میچ کرنے کا طریقہ ملا اسے علم فاطمہ کہتے ہیں. کیوں نہ ہو انہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے. عزیزان گرامی قدر، اسی مناسبت سے بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ علماء نجران نے، جو نجران کے عیسائی علماء تھے، انہوں نے پہچانا اس بات سے کہ اگر پوچھنا ہے تو علی سے پوچھئے. مولا کائنات نے ان کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ ایسے ہی لباس میں گئے تھے. بھائی لباس کو کون دیکھتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو مجھ سے ملنے آئے، لباس کوئی سا پہن کر آئے. ایسا نہیں ہے قبلہ. اگر لباس آپ کا بوسیدہ ہو، میں معاشرے کی تلخ حقیقت پہ اشارہ کر رہا ہوں، اگر لباس بوسیدہ ہو تو بٹھائیں گے ادھر، اور لباس اگر نفیس ہو بٹھائیں گے ادھر. اب مثالیں بہت ساری ہیں اور وقت نہیں ہے. لباس کا احترام اور ہے، شخصیت کا احترام اور ہے. اللہ کے رسول کے سوال کے جواب میں کہ آپ کا مزاج ایسا کیوں بن گیا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ تم اسی لباس میں گئے تھے؟ جی اسی لباس میں گئے تھے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو راہب ہو. راہب تارک دنیا. تم یہ سونے کے تاروں سے کڑا ہوا لباس، یہ بہت غور کیجئے گا، یہ عبایا جس پر سونے کے تاروں سے کام ہوا ہے، یہ پہن کے گئے تھے. یہ پہن کے گئے تھے. یہ گلے میں سونے کی چین پہنے ہوئے تھے، یہ انگوٹھیاں سونے کی پہنے ہوئے تھے. اللہ اکبر. سونے کی انگوٹھی پہ یاد آیا، جاگنے والوں کی بات کر رہا ہوں، کہ علامہ جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ ایک نکاح کے موقع موجود تھے، اور اتفاق سے جس عالم نے واقعہ بیان کیا وہ وکیل تھے دوسری طرف سے. ان سے کہ آپ اب ایجاب کے صیغے پڑھیں. کہنے لگے بات یہ کہ ایجاب کیسے ہو. ان کی نگاہیں تھیں دولہا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. ایجاب کیسے ہو؟ ایجاب عورت کا مرد سے ہوگا، اور مرد کی شان سونے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا انداز ذرا مختلف ہے، وہ تو مرحوم بڑے شفیق انداز سے پڑھا کرتے تھے کہ کیسے نکاح پڑھ دیا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
تو یاد رکھے آج کا کوئی زر اور جواہرات پہن کر پیغمبر کو سلام کیے جانے والا مولا کائنات نے فرمایا اسی انداز سے گئے تھے فرمایا اپنے لباس تبدیل کرو، یہ سونے کے زیورات اتارو، کہ اس لیے ہم پہن کے گئے، سنا تاجدار مدینہ، وہ تاجدار حرم، وہ قوالی بعد میں آئی ہے، واقعہ پہلے کا، یہ سن کے گئے تھے ہم تو کہ شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ یہ تصور کس نے دیا تھا؟ بادشاہ ہیں، تصور تھا بنو امیہ کا کہ بادشاہ ہیں مدینے کے، بادشاہ نہیں ہیں، رسول اکرم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اتار کے جاؤ، عام لباس میں جاؤ تو تم پہنتے ہو، پھر دیکھو لباس بدلا، پیغمبر نے مزاج بدلا، انہوں نے لباس بدلا۔ اب سمجھ میں آئے کہ پیغمبر کے بارگاہ میں جانے والے پر سلام پیغمبر کا جب آتا ہے جب وہ علی سے سیکھ کر جاتا ہے، جو علی سے سیکھے بغیر چلا جائے اس پر کیسے سلام پیغمبر آئے گا؟ لباس تبدیل کیا، لباس راہب میں پہنچے، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے اٹھ کر استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزو، اسی سے بات کو ملاتے ہوئے آخری گفتگو آپ کی خدمت میں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، سورہ مبارکہ رعد کی یہ آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31 سورہ کا نمبر 13 ہے، الرعد 1-3 اور 3-1 ایسے یاد رہے گا، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 31 کا پہلا جملہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اس کا پس منظر 2 جملوں میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، اور یہ پس منظر تمام علماء اسلام نے بیان کیا کہ ابو جہل اور ان جیسے 2-4 جو تھے ابو سب مل کر آئے پیغمبر خدمت، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اگر ایسا ہی کوئی قرآن رکھتے ہیں اور آپ بڑے صاحب کمال ہیں تو ایسا کریں، مکے کے چاروں طرف پہاڑ بہت ہیں، ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں، زمین کم پڑ رہی ہے، اگر زمین ہوگی پہاڑ نہیں ہوں گے تو زراعت ہوگی، باغ ہوں گے، کیا کہنے، آج کے دور میں ہوٹل بنیں گے، ٹاور بنیں گے، یہ پہاڑوں کا ہٹا دیں، اور پہاڑوں کو ہٹا کر نہروں کو جاری کر دیں، جیسے طائف کے علاقے میں ہیں، جیسے اس زمانے میں شام کے علاقے میں تھی، جاری کر دیں ایسے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن واقعی قرآن ہے کوئی تو پھر وہ ہم چاہتے ہیں آپ قصی بن کلاب کو اٹھائیں قبر سے، اور 2-4 مردوں کے اور نام بھی جو مر چکے تھے، ان کو اٹھا کے ہم سے بات کروا دیں، ہم سے پوچھیں کہ اوپر کیا ہوتا ہے۔ یعنی 3 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال کہ پہاڑ چلا سکتے ہیں قرآن سے، نمبر 1۔ سوال نمبر 2، جو شام اور طائف کے باغات کا انداز ہے وہ کھینچ کے لا سکتے ہیں، زمین کو، زمین کے فاصلے ختم کرنا، اس کا موسم یہاں لے کر آ جائے، ویسے نہریں جاری کر دیں۔ سوال نمبر 3، کیا مردوں سے کلام کروا سکتے ہیں ہمیں؟ پیغمبر نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک خاموش رہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر ماضی میں توریت، زبور، انجیل ایسی کتابیں ہوتی کہ جن سے پہاڑ چلائے جاتے، جن سے زمین کے فاصلے ختم کیے جاتے، اور جن سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن بھی ایسے کر دیتا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کام اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ آیت کا مزاج یہ ہے کہ آیت نے ان کو روک دیا کہ تم جو تقاضا کر رہے ہو، واقعاً اگر یہ تقاضا کا جواب دیا جاتا تو کل لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو، یہ کر کے دکھاؤ۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں نا سید ہو تو آگ میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ اگر یہ پیغمبر جواب دے دیتے تو قرآن تو تماشا بن جاتا نا، صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد۔
جواب نہیں دیا، قرآن نے جواب دیا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی ایسا قرآن ماضی میں ہوتا، یہاں قرآن سے مراد توریت، زبور، انجیل ہے، اگر ایسا کوئی قرآن ماضی میں ہوتا، پڑھی جانے والی کوئی کتاب ایسی ہوتی جس کو پڑھ کے پہاڑ چلائے جاتے، جس کو پڑھ کر زمین کے فاصلے طے کیے جاتے، جس کو پڑھ کر مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن بھی ایسا کر دیتا۔ تو جیسے وہ 3 کتابیں ہیں ویسے یہ قرآن ہے، یہ قرآن اور ہے اور ناطق قرآن اور ہے۔ اب ابھی بات کو ملاتے ہوئے کہ علماء نصران، وہ علماء جو عیسائی علماء تھے، نجران کے رہنے والے، انہوں نے جب اللہ کے رسول سے ملاقات کے بعد مباہلے کا مسئلہ واقع ہو گیا تو پورا مباہلہ نہیں پڑھتا، صرف اس آیت سے ملاتا ہوں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے انتخاب کیا اپنے ساتھ لے جانے والوں کا، تو سب کو تو دیکھا تھا مدینے میں، چونکہ جو مرد تھے وہ باہر رہتے تھے، مرد کامل علی کو دیکھا تھا، مرد کامل حسن کو دیکھا تھا، مرد کامل حسین کو دیکھا تھا، مگر نسوہ کاملہ کو نہ دیکھا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول نسوہ کاملہ کو لے کے میدان میں پہنچے ہیں تو علماء نصارہ نجران نے، ان میں سب سے بڑا نام تھا اسقف، جس کا لقب تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایسا تھا جیسے عیسائیوں کے لیے چھت کی جگہ ہو۔ اس نے جیسے ہی دیکھا ان ہستیوں کو، اس نے پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی، دیکھو اگر محمد اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کر آ گئے تو مباہلہ کر لیں گے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ پیغمبر دوستوں کو لے کے نہیں گئے، ورنہ تو مباہلہ ہو گیا تھا۔ اگر اپنے دوستوں کے بجائے اپنے عزیزوں کو لے کر آ گئے تو پھر مباہلہ مت کرنا۔ کیا مطلب؟ صلوات پڑھے محمد علیہ کیا مطلب کہ جو انسان اپنے عقیدے پختہ ہو وہ اپنے گھر والوں کو امتحان میں ڈال سکتا ہے، اور جو صرف شہرت کمانا چاہتا ہو وہ مشکلات میں اپنے گھر والوں کو نہیں ڈال سکتا۔ بچوں کو باہر بھیج کر پھر یہاں کرو سیاست، یہاں پہ لے کر تو آؤ، ڈالو زحمت کے اندر، کہ جو زحمت میں ڈالے گا وہ سچا پاکستانی ہوگا۔ تو نصارہ کہ جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بچوں کو لے کر آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے، پھر اس سے مباہلہ مت کرنا۔ اور پیغمبر نے یہی کیا کہ اپنے ساتھ اپنی پوری فیملی کو لے کر آئے، نہیں، اپنے ساتھ فاطمہ کی فیملی کو لے کر آئے۔ اپنی فیملی کو لاتے تو پھر سب کا حق تھا، وہ 9 میں ہوں کہ 11 میں ہوں کہ 13 میں ہوں۔ پیغمبر اپنی فیملی کو لے کر نہیں آئے، لائے کس کی فیملی کو؟ فاطمہ کی فیملی کو۔ پیغمبر کی فیملی پیغمبر کی فیملی، اور فاطمہ کی فیملی اللہ کی فیملی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آیت مباہلہ کہتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ۔ تو اپنے کس کے اپنے؟ خدا کے اپنے۔ یہ مرد بھی خدا کے ہیں، یہ بچے بھی خدا سے منسوب، یعنی خدا کی طرف منسوب ہیں، خدا کی اولاد نہیں۔ ابناءنا وابناءکم وانفسنا انفسکم، سب کو لے کر پہنچے۔ اور اس عیسائی عالم نے جیسے ہی سیدہ کے چہرے کو دیکھا، چہرے کا مطلب چہرہ یہ نہیں ہے، وہ جو حجاب تقدس کے ساتھ ایک وجود زن کو دیکھا جو پردہ عصمت میں چلی آتی تھی،
تو بے ساختہ پکار اٹھا، انی لارا وجوہن، واللہ قسم اللہ کی، انی لارا وجوہن، قسم بخدا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل الجبال مکانہ لازالہ، اگر یہ اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلا دے تو خدا پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلا دے۔ تو کتاب توریت، انجیل، زبور اور قرآن نہیں، یہ آل محمد کی ذات ہے، چاہے تو پہاڑ چلا دے۔ اور یہ تبصرہ بھی ہمارا کسی مسلمان کی زبان میں نہیں آیا، عیسائی علماء نے پہچانا، فاطمہ وہ ہیں جو پہاڑ چلا دیں۔ اب تو سمجھیے آپ کی مصیبت پہاڑ جتنی ہے، اگر آپ کی مصیبت پہاڑ جتنی بھی ہو تو فاطمہ وہ جو پہاڑ چلا دیں۔ کیوں نہیں پکارتے فاطمہ زہرا کو؟ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ اگر آپ کی مصیبت آپ کے خیال میں پہاڑ سے بڑی ہے تو فاطمہ واحد شخصیت کہ جو آپ کی مصیبت کو ہٹا سکتی ہے، لیکن پہچان نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، ہم سیدہ کے نام کو آزماتے ہیں، صرف یقین نہیں رکھتے۔ اگر یقین رکھیں تو سمجھ لیجئے جسے سارا زمانہ پکارے وہ امام زمانہ ہے، جس سے امام زمانہ پکارے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور جس سے علی ابن ابی طالب پکارے وہ فاطمہ زہرا ہے۔ یقین کیجئے، پہچانیے ایام فاطمیہ سیدہ کی معرفت کے لیے اپنے رخسار کو، دہنے رخسار کو خاک پر رکھیے اور سیدہ کا نام لیجئے، یا فاطمہ الزہرا ادریکینی۔ جیسے ادرکنی آپ مولا کے لیے کہتے ہیں، ادری کی یا لگائیں بیچ کے اندر مؤنث کے اعتبار سے، یا فاطمہ الزہرا ادریکینی، اے سیدہ میری مدد کو پہنچیے۔ تو قطعت بہ الارض، فاصلے ایسے سمٹ جاتے ہیں کہ سیدہ آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرا آخری جملہ، مدینہ منورہ کی زیارات میں آج بھی اب تبدیلیاں تو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی آئیں گی۔ بحر غرض تو کھول دیا گیا اور وہاں سے پانی لوگ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے بیت یہودی بنا دیا جائے۔ اس یہودی کے بیٹی کی شادی کی تقریب میں فاطمہ زہرا پہنچی تھی، اور سیدہ کی آمد پر جو حسد کی کیفیت تھی عورتوں میں، حسد کی اتنی شدت، بے ہوش ہو گئی، اور خاتون جو کہ دلہن بنی تھی وہ تو شدت حسد سے مر گئی۔ عجیب جملہ ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ گھر میں ماتم بپا ہو گیا، شہزادی کونین نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، بے ہوش عورتوں کو ہوش آ گیا، جو مر چکی تھی اسے حیات مل گئی۔ کلما بہ الموتى، فاطمہ ایسا قرآن ہے جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ جو مر گئی تھی، بول نہیں رہی تھی، سب آواز دیتے تھے اس کی بیٹی کو، جواب نہیں دیتی تھی، اور جب سیدہ نے اس سے کلام کیا تو مردہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ تو عیسائی پہچان گئے فاطمہ پہاڑ چلا دیتی ہے، یہودی پہچان گئے فاطمہ موت کو ڈال دیتی ہے، مسلمان نہیں پہچان۔ سیدہ سے گواہی طلب کرتے رہے۔ رونے والوں، بہت سارے مصائب ہیں، یہ جملہ یاد رکھیں، مصیبت کی 2 قسمیں سیدہ کی۔
ایک مصیبت جسم مقدس پر ہے، ایک مصیبت روح مقدسہ پر۔ جسم کی مصیبت اور ہے، روح کی مصیبت اور ہے۔ جسم کی مصیبت کیا ہے؟ امام کے الفاظ ہیں نا کہ تلوار کا زخم اگر لگ جائے تو کبھی نہ کبھی زخم بھر جاتا ہے، لیکن جو کسی کی بات سے تکلیف پہنچے، جو زخم روح پہ لگے تو کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر۔ میدان مباہلہ میں کسی نے فاطمہ سے گواہی نہیں مانگی، فاطمہ کا وجود خود گواہی بن گیا۔ دربار میں سیدہ کو کہنا پڑ گیا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا۔ رونے والوں سمجھ سکیں تو اتنی بات کافی ہے۔ جیسے بالکل ثانیہ زہرا کے جملہ یہ تھا کہ تازیانے کسی نے مارے، کسی نے نیزے کی نوک سے چادر لوٹ لی، یہ زخم اپنے مقام پہ تھے، جس نے باغی کی بہن کہہ لیا۔ اللہ اکبر۔ عالمہ غیر معلمہ کو باغی کی بہن، صدیقہ طاہرہ کو کہنا پڑا۔ سیدہ نے اپنے گواہ پیش کیے اور گواہوں کو جھٹلا دیا گیا۔ بس عزیزو، سیدہ اس لیے مصائب اپنے خود بیان کرتی تھیں۔ جتنی مجلسیں آپ سن لیجئے، اول سے آخر تک کسی امام کی کسی معصوم کوئی ایسا کوئی مرثیہ نہیں ملے گا جیسا مرثیہ خود فاطمہ نے اپنا پڑھا ہے، ایسا مرثیہ مولا حسین نے اپنا ہی پڑھا۔ عاشور دن ہے، رات نہیں ہے۔ شام غریبہ شام ہے، رات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ بابا صبح علیہ مسائل، بابا آپ کے بعد خطبہ کو مصائب ڈھائے گئے۔ لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اگر روشن دنوں پر پڑ جاتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ کون سے مصائب تھے جو سیدہ پر ڈھائے گئے؟ رونے والوں، ان میں جسم کے مصائب الگ ہیں، روح کے مصائب الگ ہیں۔ رونے والوں، اگر کوئی یتیم ہو جائے، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور باپ سے بڑی محبت کرتا ہو، تو اگر آپ اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتا ہے اور آپ کی تعزیت سن کے سکون پاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو سکون ملتا ہے کہ ہاں میرے باپ کی تعزیت پیش کرنے والا کوئی موجود تو ہے۔ سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کر، جب آپ مجلس سے حسین میں روتے کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنے مولا کو روتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ؟ ہم اپنے سینے پر ماتم کرتے ہیں، آپ کو تکلیف کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں غربت جب سیدہ کے لیے شکایت کی گئی علی ابن ابی طالب، تصور کیجئے گا یہ شکایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدہ ہر شب جمعہ پڑوسیوں کے حق میں دعا مانگتی تھی، اتنی دعا مانگتی تھی کہ رات ختم ہو جاتی تھی۔ بیٹا حسن پوچھتا تھا اماں سے، اماں سب کے نام لیے، ہمارے گھر کے افراد کے نام نہیں؟ فرماتی تھی بیٹوں سے، بیٹا الجوار ثم الدار، بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہے۔ انہی پڑوسیوں نے مولا کائنات سے آ کر کیا کہا تھا کہ یا صبح کو رو لیا کرے یا شام کو رویا کرے۔ میں دل پہ قیامت محسوس کرتے ہوئے سوچتا ہوں کوئی سیدہ کے پاس پرسہ دینے تو نہیں آتا تھا۔ سیدہ اگر باپ پہ روتی تھی تو اعتراض کرنے آتے تھے، یا صبح کو رو لیا کریں یا شام کو رو لیا کریں، یا فاطمہ سے کہیے مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔
اللہ اکبر. جب یہ جملہ مولا کائنات نے سیدہ کے سامنے پیش کیا، رونے والوں کیا دل سے بات نکلے گی؟ کوئی یتیمہ کیا جملہ کہے گی جب کسی یتیمہ کو کہا جائے کہ باپ کے غم میں مت رویا کر؟ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات نے سیدہ کے سامنے لوگوں کے تاثرات پیش کیے، حسرت سے علی کا چہرہ دیکھا. مسلمانوں کتنے دن زندہ رہی سیدہ؟ ارے 1 سال نہیں، 1 سال بھی نہیں، کا 6 مہینے بھی نہیں. لفظ مہینوں کا شمار نہیں ہے، 40 دن، 75 دن، 95 دن. اللہ اکبر. اتنا برداشت نہ ہوا مسلمانوں. عجیب وقت تھا. حسرت سے مولا کا چہرہ دیکھا، فرمایا ان سے کہیں کہ مدینہ چھوڑ کر میرے وجہ سے نہ جائیں. ارے فاطمہ دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے. جس دنیا میں فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا، اپنے بابا کے غم میں. اجرکم علی اللہ. اسی لیے سیدہ جب گھر میں رونے پر پابندی لگائی جا رہی تھی، آپ جا کے روتی تھیں ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ کر. ظالموں کو خبر ہو گئی، اس درخت کو کٹوا دیا گیا. سیدہ پھر بھی وہیں دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی. میرا مولا قمبر کو لے کے پہنچا، پتھروں کو کھڑا کر کے دیواریں بنائی، ایک کھجور کے سوکھے پتوں سے سائبان کیا. فاطمہ سائے میں بیٹھ کے رویا کرے. وہ پہلا امام تھا جس نے فاطمہ کے لیے بیت الحزن بنایا. آخری امام آئے گا جو فاطمہ کی لحد کو بنائے گا. اجرکم علی اللہ. رونے والوں ازادار و سیدہ اس کے بعد رونے جاتی تھیں جناب امیر حمزہ کی قبر پر. احد کا میدان ہے، مدینے سے فاصلہ ہے، مدینے کے باہر واقع اتنا دور ہے کہ چل کے جاتی تھی، راستے میں تھک جاتی تھی مگر رونے وہاں جاتی تھی. راوی کہتا ہے، محمود بن اسید کہتا ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا سیدہ رو رہی ہیں اور ایسے رو رہی ہیں قبر امیر حمزہ پر کہ سن کے میرا کلیجہ کٹ گیا. کہتا ہے میں قریب آیا، میں نے سلام کر کے کہا رسول کی بیٹی ایسے رو رہی ہے. فرمایا جب مجھے میرے گھر میں نہیں رونے دیا جاتا تو کیا میں اس کا بھی حق نہیں رکھتی کہ اپنے بابا کی چچا کی قبر پہ آگے کی فریاد کروں؟ اللہ اکبر. رونے والوں سیدہ پر کیا ظلم ڈھائے گئے. 3 جملے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. جسم کے مسائل میں 3 جملے بیان کرتا ہوں. پہلا جملہ بڑا سخت ہے، اتنا سخت ہے اللہ اکبر. رونے والا یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ پہلا کون سا واقعہ پیش آیا، پہلے پسلیاں ٹوٹی تھی یا پہلے تماچا مارا گیا، اس میں اختلاف ہے. پہلے پسلیاں ٹوٹنے پہ زیادہ روایات ملتی ہیں. پسلیاں کیسے ٹوٹی نہیں توڑی گئی. پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. دروازہ گرا نہیں تھا، گرایا گیا تھا. اور گرانے کے لیے جب تک زور نہ دیا جائے دروازہ نہیں گرتا. رونے والوں خالی دروازہ نہیں گرا ہے، دروازہ جل رہا تھا، جلتا ہوا دروازہ گرا ہے. اور جلتے ہوئے دروازے میں کیلیں لوہے کی لگی ہوئی تھی جو سیدہ پر گرایا گیا. فرماتی ہے دروازے کی آگ کی تپش سے میرا چہرہ جھلسا جاتا تھا، اسی لیے میرا چوتھا امام بخار کی حالت میں فاطمہ کو یاد کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. رونے والوں پسلیاں کیسے توڑی گئی سیدہ کی روایات میں اختلاف ہے، کس طرح توڑی گئی. پیچھے ایک دیوار ہے پردے کے لحاظ سے، آگے دروازہ ہے. جیسے عرب میں ہوا کرتا تھا کہ ایک دیوار بناتے تھے دروازے کے بالکل مقابل اندر کی طرف تاکہ دروازہ پورا کھول بھی دیا جائے تو گھر کے اندر کی بے پردگی نہ ہو. اس دیوار اور دروازے کے بیچ میں سیدہ کو اتنے لوگوں نے مجبور کیا کہ
دیوار اور در کے بیچ میں آ گئے. عجیب سخت جملہ ہے. ایسے جس میں سیدہ ہو گیا جیسے کسی پھل کو نچوڑ دیا جائے. اسی لیے محسن شہید ہوئے. پسلیاں اگر نہ ٹوٹی ہوتی محسن شہید نہ ہوتے. اجرکم اللہ. رونے والوں دوسرا جملہ یہ ہے کہ سیدہ زمین پہ گری ہیں اور سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. تیسرا جملہ اس سے بھی سخت ہے, برداشت کر سکیں گے جملہ بیان کروں. پورے مقاتل میں لفظ راوضہ استعمال ہوا 3 مقامات پر. راوضہ کہتے پیروں سے کسی کو کچل دینا, پیروں سے کسی کو کچل دینا. یا یہ جملہ استعمال ہوا امام موسی کاظم کے لیے جن کے جنازے کی توہین کی گئی. یا استعمال ہوا حسین شہید کربلا. ارے شمر نے سجدے کی حالت سے حسین کو پلٹا کیسے ہے. یا استعمال ہوا فاطمہ زہرا کے لیے کہ دروازہ گرایا گیا, دروازے پر سے مجمع ٹھوکریں مارتا ہوا ایسے گزر گیا, ہر ٹھوکر پر پسلی ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. واہ محمد. آخری جملہ تھا فضا مجھے اٹھاؤ میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, کوئی غم نہ دے. جتنا دل چاہے روئیے, بس ایک بات یاد رکھیے پسلیاں ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا. پسلیاں جس کی ٹوٹ جائیں وہ خدا سے موت مانگتا ہے. اس لیے کہ پسلیوں کی تکلیف سانس لینے میں بھی ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہوتی ہے. دوسری بڑی مصیبت سیدہ کی برداشت کر سکیں گے. بڑا سخت جملہ ہے. رونے والوں اسلام کہتا ہے کہ کسی حیوان کے منہ پر بھی تماچا نہ مارنا, کسی حیوان کو بھی منہ پر مت مارنا کہ منہ سے ذکر خدا کرتا ہے. اے اہل ایمان اپنے بچوں کو کبھی تعدیب کرنا چاہو تو مارنا مت ایسے کہ منہ میں مارنے لگو. بچوں کے چہرے پیار کے لیے ہوتے ہیں. آئے سیدہ رونے والوں خدیجہ طاہرہ کی وصیت تھی یا رسول اللہ میرے بعد میری بچی اکیلی رہ جائے گی, ایسا نہ ہو قریش کی کوئی عورت میری بیٹی کو تماچا مار دے. آئیے بی بی خدیجہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا ایسا تماچا ظالم نے مارا کہ سیدہ نیچے گر پڑی. واہ زہرا واہ مصیبتہ. رونے والوں آپ کی مرضی ہے, جتنا چاہے گریہ کریں, بس ایک بات یاد رکھیں خدا نہ کرے کہ آپ کے سامنے آپ کی ماں کے بارے میں کوئی سخت جملہ استعمال کرے. ایسا کسی پر وقت نہ آئے کہ اس کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے. ہائے حسن مجتبی حالت خواب میں ایک ذاکر حسین نے امام کو دیکھا. امام فرماتے ہیں ذاکر میرے مصائب پڑھا کر. ذاکر کہتا ہے مولا آپ کے مصائب تو پڑھتا ہوں, کہ میں شدید مصائب پڑھا کر. شدید مصائب وہی ہیں نا مولا آپ کے کہ آپ کا جگر کٹ کٹ کے خون کے ذریعے برتن میں نکل گیا. فرمایا اس سے بھی شدید مصائب پڑھا کر. ذاکر کہتا ہے مولا آپ کی مراد وہی مصائب ہیں کہ آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, کفن خون سے رنگین ہو گیا. امام رونے لگے. فرمایا اس سے بھی بڑی مصیبت پڑھا کر. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اس سے بڑی مصیبت سمجھ نہیں پایا. امام فرماتے ہیں ذاکر تو نے غور نہیں کیا میں سب سے بڑا تھا بہنوں اور بھائیوں میں. حسین میرا چھوٹا بھائی, زینب میری چھوٹی بہن, کلثوم چھوٹی. ارے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا گیا, حسن دیکھتا رہ گیا. اجرکم اللہ. رونے والوں
رونے والوں بس تیسرا اور آخری جملہ آپ کی خدمت میں. ہائے سیدہ سیدہ کس طریقے سے جنازہ تیار کیا گیا. جنازے کی تیاری سے پہلے قیامت تھی. بچے گھر میں پلٹ کے واپس آئے تھے. روزے شہادت کی مناسبت ہے نا, آج آخری مجلس ہے سیدہ کی شہادت کی. رونے والوں جو آئندہ سال جیے گا وہ اس عشرہ فاطمہ میں آئے گا, اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہوگا. اجرکم علی اللہ. رونے والوں بچے پلٹ کے واپس آئے ہیں. اسماء نے بچوں کو بلایا ہے, اور بلانے کے بعد کہتی شہزادو کھانا تیار ہے, آئیے کھانا کھا لیجئے. بچے کہنے لگے اسماء کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا ہو. اسماء بتا دیجئے ماں کہاں ہے. اسماء کہتی ماں آرام کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہو. حسین رونے لگے. فرمایا اسماء کبھی نہیں ہوتا کہ ماں عشاء کی اذان کے وقت سو جائے. حسن آگے بڑھے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں کیا قیامت ہو گئی. اسماء نے جلدی سے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا. کون سی قیامت کی بات کر رہے ہیں, گھر میں کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے. امام رونے لگے. فرمایا اسماء ہم نانا کی قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں, روز سلام کا جواب آتا ہے. آج سلام کیا تھا, جواب آیا زہرا کے یتیموں تم پر بھی محمد کا سلام. جاؤ کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. اجرکم علی اللہ. رونے والوں دونوں شہزادے حجرے میں آئے ہیں, سیدہ کے پاس آئے ہیں. چھوٹا شہزادہ سرہانے چاہے گیا ہے, بڑا شہزادہ پاتین کی طرف آیا. سیدہ کے قدموں کے پاس حسن پہنچے, چادر کو ہٹایا, ماں کے تلووں سے رخسار ملنے لگے. مل کے کہتے تھے اماں حسن آ گیا, اماں جواب دیجئے ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. حسین ماں کے سرہانے آئے, سرہانے سے چادر کو ہٹایا,